اچھا، اب اردو ہندی تنازع جو تھا اس کو لے کے ہندوستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہوئے، فسادات شروع ہوئے۔ نواب محسن الملک نے اپنا حصہ اس میں مکمل طور پہ ادا کیا۔ سر سید احمد خان کے بعد آپ نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن 1901 میں قائم کی۔ اس کا مقصد ملک میں مختلف مقامات پر اردو کی حمایت میں جلسے کرنا اور حکومت کے خلاف غصے کا اظہار کرنا تھا، تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ مسلمان اس بات کے خلاف ہیں۔ اردو کی حفاظت کے لیے علی گڑھ طلبہ نے بھی بہت پرجوش مظاہرے کیے۔ اتنے پرجوش مظاہرے ہوئے کہ اس بنا پہ جو وہاں پہ گورنر تھے میک ڈونلڈ، ان کی جانب سے نواب محسن الملک کو دھمکیاں دی جانے لگیں کہ ہم علی گڑھ کالج جو ہے اس کی سرکاری سطح پہ جو گرانٹ ہے اس کو بند کر دیں گے۔ اردو کے خلاف تحریک میں کانگریس بھی مکمل طور پہ مخالف ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی پوری قوت لگائی۔ انگریز اور ہندو جو تھے وہ سارے اس کے مخالف رہے، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا تھا اردو ہندی تنازع سے کہ ان پہ ہندوؤں کی ذہنیت مکمل طور پہ کھل کے سامنے آ گئی تھی، وہ اس بات سے آشکار ہو گئے تھے، یہ بات انہیں ظاہر ہو گئی تھی، آشنا ہو گئے تھے اس بات سے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہندو اور مسلمان دو الگ الگ اقوام ہیں۔ اب مسلمانوں کو اپنی الگ قوم کے لیے، ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد کو اور بھی تیز کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے اپنے ثقافتی ورثے کو سنبھالنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے تمام مسلمان قوم مکمل طور پہ متحد ہو گئی۔ 1909 میں یو پی کے جو لیفٹیننٹ گورنر تھے سر انٹونی میک ڈونلڈ، انہوں نے بھی اردو کے خلاف مہم شروع کی۔ اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو اردو کے خلاف تمام جو ہے نا، مسلمانوں کے علاوہ تمام جو وہاں پہ اقوام تھیں، ہندو اور انگریز، سب اس کے مخالف ہو گئے اور سب نے الگ الگ سے تحریکیں چلانا شروع کر دی۔ نواب محسن الملک نے ان تحریکوں کے جواب کے لیے لکھنؤ میں بڑا جلسہ منعقد کیا اور اس جلسے میں انہوں نے ایسے جوش و خروش سے تقریر کی، آپ نے پیچھے ان کی تقریر کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیسے مقرر تھے، ایسی تقریر کی ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی لاوا ہو، جو پہاڑوں سے لاوا ابل کے آ رہا ہو، اتنے پرجوش الفاظ میں انہوں نے تقریر کی۔ اور اس کے آخر میں نواب محسن الملک نے کہا، اس تقریر کے آخر میں حکومت کو یہ بات باور کروائی انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اردو کو مٹانے پر ہی تل گئی ہے تو بہت اچھا، ہم اردو کی لاش کو گومتی دریا میں بہا کر خود بھی ساتھ ہی مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد نواب محسن الملک نے آخر میں ایک شعر بھی پڑھا بہت والہانہ انداز میں، انہوں نے کہا کہ چل ساتھ کے حسرت دل محروم سے نکلے، چل ساتھ کے حسرت دل محروم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ نواب محسن الملک نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اردو زبان کی مدافعت جاری رکھی اور آخری وقت تک آخری لمحے تک آپ نے کیا کیا، اردو زبان کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے رہے اور سر سید احمد خان کے مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہے۔ آپ نے اس مشن کو چلانے کے لیے بہت محنت کی، جس کو لوگ صدیوں یاد رکھیں گے۔ اور مصنف سبق میں کہتے ہیں کہ نواب محسن الملک کی کوئی یادگار بنائے یا نہ بنائے، یعنی حکومت یا کوئی اس کی یادگار بنائے یا نہ بنائے ان کی، لیکن ان کا جو اپنا کام ہے وہی ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان نکات کو سامنے رکھ کے اچھا سا خلاصہ تحریر کرنے کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور آپ اس جو لیکچر ہے اسے آپ ایک اچھا سا خلاصہ کر سکیں گے، نہ صرف خلاصہ کر سکیں گے بلکہ آپ اپنے سیاق و سباق اور تشریح کو بھی بھرپور طریقے سے اور بہترین طریقے سے تحریر کر سکیں گے۔